أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. مگر اللہ کے علم میں ایک چیز اس کو پازیٹو سائڈ سے بھی دہرایا ہے. یہاں سے اب اللہ نے دوسرا حصہ اس کا شروع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفی کی ہے اس شرک کی جو انسانوں کے افعال سے پیدا ہوتی تھی، اور خاص طور پر ذبح کے معاملے میں کہ جو ذبح ہے نا کرتے ہو اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پہ، یہ چھوڑ دو. ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ، اور کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ تاکلو نہیں، ہاں ایک آیت بھائی فکلو، سو کھاؤ. یہ کھانے کی اجازت دی، فرض اور واجب نہیں ہے. فکلو کھاؤ، ہم نے اسے جائز قرار دیا ہے. فکلو یہ کھاؤ تمہارے لیے مباح ہے. کس چیز کو؟ مما، ان چیزوں کو ذکر اسم اللہ علیہ، جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان چیزوں کو کھاؤ. وہ چیزیں جن کو مشرکین ذبح نہیں کرتے کہ کہیں معبود ناراض نہ ہو جائیں، ان چیزوں کو تم ذبح کرو اور کھاؤ. اور وہ چیزیں جو مشرکین اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے، اسے نہ کھانا وہ حرام ہے. سمجھے؟ دو طرح کے جانور ہو گئے نا. کچھ جانور بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، جس کا ذکر قرآن پاک میں اب گزر چکا ہے، یہ سارے جانور اس لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ انہیں نہ چھیڑنا، انہیں کچھ نہ کہنا، وگرنہ یہ جو بت ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو روحیں ہیں، تمہیں خراب کر دیں گے، مار دیں گے تمہیں. اللہ نے فرمایا قطعاً نہ ڈرنا، ان چیزوں کو کھاؤ، ذبح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی زندگی باقی رہنی چاہیے. تو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں ذبح کر کے دکھا دو کہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جس کے ہاں نفع اور نقصان ہے، باقی کچھ نہیں. اور دوسری قسم کے جانور وہ ہیں جن کو یہ لے جا کر مختلف جگہوں پر ذبح کر دیتے ہیں، انصاب پہ، بتوں کے نام پہ، اور مختلف جگہوں پہ، آستانوں پہ لے جا کے ان کو یہ ذبح کرتے ہیں کہ اس کھانے سے بزرگوں کو یا کسی کو خوشی ہوگی اور اللہ کا قرب اس سے ملے گا، یا یہ چیزیں ہوں گی. اللہ نے فرمایا ہرگز ان چیزوں کو نہ کھانا، وہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے کی گئی ہیں، وہ حرام. تو جہاں پر مشرکین چاہتے تھے کہ آزاد رہیں جانور اور زندہ رہیں تاکہ بزرگ خوش ہوں، اللہ نے کہا انہیں ذبح کرو. اور جہاں مشرکین نے کہا ذبح کرو تاکہ ہمیں قرب ملے ان بزرگوں کا، اللہ نے فرمایا اس کو مت کھانا، یہ حرام. دو باتیں الگ الگ ہو گئی نا. ٹھیک ہے، قرآن اسی کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ ان چیزوں کو تمہیں اجازت دی جاتی ہے. صائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، یہ سب چیزیں گزر چکی ہیں جو پہلے سورہ انعام کے بیان میں نا اللہ نے فرمایا یہ بتوں کے نام پہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں. بالکل تم انہیں نہ سمجھنا. اسی لیے اس کے بعد فقہا نے قید لگائی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو بھی جانور کسی کافر نے، مشرک نے یا کسی جاہل مسلمان نے کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا، اس کیا کہتے ہیں؟ پن کر دیا، دان دیا. دان پن آتا ہے اسی معنی. تو اس کی ملکیت سے تو نکلا ہی نہیں، وہ بت اس کا کیا مالک بنے گا؟ اس نے تو جا کر چھوڑ دیا کہ اس بت کے نام پہ. اب بت تو بے جان چیز ہے، اس کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راضی کر لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ جانور آپ نے چھوڑ دیا، آپ اس کے پیسے لے لیجئے، میرے ہاتھ فروخت کر دیجئے، اب یہ اس کی ملکیت ہو گئی، اسے ذبح کر دیں. وہ کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چھوڑ کر گیا ہے، وہاں پر جو پروہت ہیں، پجاری ہیں، براہمن ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دے کر گیا ہے کہ آپ کے حوالے، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اس کو جا کے پیسے دے دے اور اس سے وہ جانور خرید لے. اور
اور جانور خرید کے اسے ذبح کرے تاکہ ان کے عقیدے پہ زد پڑے کہ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کسی کے قبضے میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایسے جانوروں کو کھاؤ ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تمہیں یقین ہے اللہ کے حکم پر تو ان چیزوں کو کھاؤ. آیات سے مراد اللہ کے احکامات ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہے تو ان جانوروں کو ذبح کرو، کھاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک تو یہ کہ جانور حلال ہو. اب کوئی آدمی کسی بت کے نام پہ کسی درندے کو چھوڑ دے، شیر، چیتا، اس قسم کی چیزیں تو نہیں کھایا جا سکتا نا، کیونکہ وہ تو ہے ہی حرام درندے. اور یہ بھی ایک روایت چلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کہیں پھر جاؤ نا جہاں بزرگوں کی قبریں ہیں ایک ساتھ یہ بھی روایت ہے کہ یہاں شیر آتا ہے سلام کرنے. یہاں شیر آتے ہیں، اب نہیں آتے، اب تو آبادی میں آ گئی نا. پہلے زمانوں میں یہاں شیر آیا کرتے تھے اور آ کے یہاں اپنی دم سے یہ سارا قبر اور ساری چیزیں صاف کیا کرتا تھا. یہ سنا یا نہیں سنا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. بزرگی کیا جہاں شیر آ کے حاضری نہ دے اور درندے نہ آیا کریں. ایسے جھوٹ الیاذ باللہ کیا کہے آدمی. اسی لیے اللہ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے بچنا. وَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کی پرستش کی جو گندگی ہے اس سے بچنا. تو بتوں کی پرستش ہوتی ہی اس وقت ہے جب بتوں کو بنانے والے بنا دیتے ہیں. وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ پیرانمی پرند مریدان می پرانند، پیر نہیں اڑا کرتے مرید اڑایا کرتے ہیں. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی بادشاہی ہے، مستقل اور شہنشاہ ہے. اس کو کوئی بھی اس کا چاہنے والا ماننے والا مانے یا نہ مانے، اور جو مانتا ہے وہ بھی اپنے لیے ہی مانتا ہے، جو نہیں مانتا ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر طرح کی عبادت کرنے والوں سے پاک اور بلند و بالا ہے. پوری دنیا مل کے بھی اس کا انکار کر دے، مالک کیا، وہ کوئی محتاج تھوڑا ہی ہے کہ لوگ اسے مانیں. اسے کس چیز کی ہے؟ وہ اس بات کا محتاج تھوڑا ہی ہے کہ مرید آئیں اور خدمت کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شرک کے پہلوؤں میں آتی ہیں کہ وہاں وہ نہ مانے اس معبود بیچارے کا چاہنے والا کوئی نہیں، اور وہ اگر کھانا نہ دیں اس کو کھلانے والا کوئی نہیں، وہ اس کی تعریف نہ کریں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ ہی کی ذات ہے جس کی کوئی بھی تعریف نہ کرے تو انہ حمید مجید، اور اللہ ہی کی ذات ہے اس کی کوئی بھی عبادت نہ کرے تو کل لہ قانتون، کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے جھکتی ہے. کوئی اس کی تسبیح نہ کرے تو اس نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح ہماری حمد بیان نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے وہ کیسے بیان کرتی. یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندروں کے پانی، اور یہ جو ہوائیں اور سورج، چاند اور ستارے، ان میں سے ایک ایک چیز اپنے رب کے پروردگار کی تعریف کرتی ہے اور اپنے رب کی صفات بیان کرتی ہے. یہ انسان ہی ہیں جنہیں اختیار مل گیا ہے اور اس اختیار کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، اور انسان ہی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو پوجیں اور پجاری اور عابد اور معبود بنے بیٹھیں، اور جنات اور انسان ہی ہیں جو ان چکروں میں اللہ کی ذات پاک اس سے بہت بلند و بالا، بہت اعلیٰ اور عرفہ، اور اس کی ذات کہیں آگے ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم بآیاتہ مومنین، اور اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اس کی نشانیوں پر، تو دیکھو ایک تو جانور حلال ہونا چاہیے، اور دوسرے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لینا. یہ دو شرائط پوری ہو جائیں، کھاؤ ان جانوروں کو. ان کا خون بہانے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی تمہاری قسمت کا اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وہ تو ہم ہیں. اس لیے کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں میں.